بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل حدیث بیان کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر بھی قدم رکھتے ہی فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے اس وقت بددعا کی، دو بددعا تو تمہارے سامنے گزشتہ کل بتائی تھی، آج ایک تیسری بددعا کے متعلق تفصیل ذکر کی جا رہی ہے۔ تیسری، وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہو اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے بچوں کے اوپر بہت ہی زیادہ حقوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل خالق ہے، لیکن دنیا میں ہماری تخلیق کے، دنیا میں ہمارے ظاہر ہونے کے، دنیا میں ہمارے پیدا ہونے کا جو اصل سبب جو ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے بعد والدین کا بہت ہی بڑا اونچا درجہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس نے اپنی والدہ کو راضی کیا اس نے گویا کہ اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ کر دیا۔ ایک حدیث میں والد کے لیے متعلق بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اپنی عبادت کے بعد جو دوسرا نمبر ذکر کیا گیا ہے اس میں فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ تیسرا، وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ امور مباحہ میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ نیز یہ بھی لکھا کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے اگرچہ وہ مشرک ہو۔ اگر والدین یا باپ یا ماں مشرک ہے، مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور تم مسلمان ہو گئے ہو، تو مشرک ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، اس والد کی یا والدہ کی بے عزتی کرنا، ان کے سامنے تکبر سے پیش آنا، ان کو بے ادبی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ادب کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے۔ جب بات چیت کرنے کا موقع ہو تو والدین کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرے۔ اگر والدین کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کرے گا تو یہ بے ادبی شمار ہوگی اور والد یا والدہ کا حق ادا نہ کیا گیا سمجھا جائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، آج دنیا میں والدین جس کے ہو بڑی نعمت ہے، لیکن نوجوان لڑکا یا نوجوان لڑکی کے سامنے والدین وہ جو والدین کا مقام اور حق ہونا چاہیے وہ حق نہیں دے رہے۔ دوسرے مذاہب میں تو والدین کی کوئی وقت ہے ہی نہیں، وہاں تو عمر ہو گئی تو بوڑھوں کے گھروں میں ان کو بیٹھ دو اور وہ بوڑھے لوگ اس کے انتظام کرتے رہیں گے۔ ہمارے یہاں بھی جو ہمارے لڑکے وغیرہ اس قسم کی تعلیم سے کیا ہے پریشان ہو گئے ہیں، وہ بھی اس قسم کی چیزیں کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہوتے ہیں کہ والدین کی کیا ہے خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو بڑھاپے میں کیا ہے بوڑھا گھر میں بھیج دو اولڈ ہاؤس میں تاکہ وہ وہاں زندگی گزارے، وہ اپنے زمانے سے زندگی گزارے، ہم اپنے طور پر زندگی گزارے، اور یہ بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ مانیں گے نہیں، اس کے اثر اور اس کے چھینٹے یہاں تک ہو رہے ہیں کہ سورت میں بھی اب اولڈ ہاؤس بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ بڈھوں کو رکھنا بھاری پڑ رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک بہت ہی سوچنے سمجھنے کا مسئلہ ہے
کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین دیے، بڑھاپے میں دیے، والدین کی عمر ضعیف ہے، ان کی خدمت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں خدمت کرنی چاہیے، اور ان کی خدمت کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں جنت کا استحقاق ہو رہا ہے، جنت مل رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دیکھا دیکھی کہ والدین کی خدمت کون کرے، والدین کی طرف کون اپنا وقت لگائے، کون اس کے لیے اپنا وقت کو اور کون اس کے لیے زیادہ توجہ کرے، یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ اور اس میں کچھ نہ کچھ اثر والدین کا بھی ہے۔ والدین نے پڑھنے کے زمانے بچپن میں اس بچوں کو نہ قرآن کی اہمیت سکھلائی، نہ حدیث کی اہمیت سکھلائی، نہ جنت کی اہمیت سکھلائی، نہ جہنم سے ڈرایا، بس ان کو تو موجودہ تہذیب، تمدن اور ایٹیکیٹ اور اسی طریقے سے دنیا کے ساتھ چلنا یہی سکھلایا۔ اس وجہ سے اب اس موقع پر اگر وہ لڑکا نہ جہنم کو جانے، نہ جنت کو جانے، نہ اللہ کو جانے، نہ رسول کو جانے، اور پھر وہ بوڑھا گھر میں اگر بھیج دے تو اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہے۔ اپنے بیٹوں کو تعلیم اور تربیت کے وقت جنت اور جہنم اور کیا ہے حدیث اور قرآن اور اس کا وقار اور اس کی عزت اور اس میں کیا ملتا ہے وہ سب بتانا ضروری ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو بھی آپ نے سنی، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے باپ اور ماں دونوں بڑھاپے کے ملے تو اس لڑکے کو، اس لڑکی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس وقت یہ نہ سوچے کہ میرا کام ہے، میری دکان ہے، میرے کیا نوکری ہے، یا تو کیا ہے میں ان کی رعایت کرنے جاؤں گا تو میرے ماں باپ کو کیا ہوگا، یا اس کے لیے کوئی انتظام کر لے، کوئی نوکر رکھ لے۔ ماں باپ اگر محتاج ہیں تمہاری خدمت کے تو پھر نوکر رکھنے سے یہ محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ ماں باپ یہ تمہاری خدمت کے محتاج ہیں تو تمہیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ ابھی تم نے سنا کہ ماں باپ کے سامنے زور سے بولنا بھی نہیں چاہیے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کو جھڑکو مت، بیٹھ تو کیا جانے، نہیں، بلکہ ماں باپ کی آواز سے، اونچی آواز سے ان سے بات بھی مت کرو۔ نوجوانوں کو خاص طور پر متوجہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ اگر بڑھاپے میں ہیں تو بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے وہ کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، ماں باپ کی بے ادبی کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات ہم نے کتابوں میں پڑھے کہ جب ماں باپ اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، پائلٹ اور ڈاکٹر اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس لڑکے کے تعلق والے بھی اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لڑکا اپنے گھر میں اپنے کیٹیگری کے دوستوں کو بلا رہا ہے اور ان کے مقابلے میں یہ جاہل دیہاتی گامڑیا باپ آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کون ہے، جس کو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میرا باپ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کا نوکر۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ واقعات ہے، واقعات ہے۔ ماں آ گئی، ظاہر بات ہے کہ ماں ہوگی پرانے زمانے کی بڑھیا قسم کی اور اپنے زمانے کی بڑھیا جیسے کپڑے پہننے والی،
اور یہ اس کو جب اس کی گرل فرینڈ پوچھتی ہے یہ کون، تو وہ کہتا ہے کہ گھر میں کام کرنے والی۔ بزرگ اور دوستوں، یہ سارے حالات ہیں، بنے ہوئے ہیں اور بن رہے ہیں، اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں جانتے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کریں، تکبر سے پیش نہ آئیں، اگرچہ وہ مشرک کو اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکاریں۔ والدین کو، ابا کو، اماں کو نام لے کر پکارنا یہ بے ادبی ہے۔ اس وجہ سے ابا جان کہے، امی جان کہے، نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں اسے پیش قدمی نہ کرے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھے کام کے کرنے کا حکم اور برے کام سے روکنے کا حکم بہت زیادہ ضروری ہے۔ من رأى منکم منکرا، آپ نے سنا ہوگا پارہ کہ من رأى منکم منکرا، اگر کوئی منکر چیز دیکھو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، بس اس کو اپنے ہاتھ سے درست کرو، فإن لم یستطع فبلسانہ، زبان سے درست کرو، اور اگر نہیں تو کم سے کم دل سے برا سمجھو۔ اب یہاں مسئلہ کیا ہے وہ دیکھو، کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو تمہیں کہنا چاہیے نماز پڑھو، نماز فرض ہے۔ دوسرا شراب پی رہا ہے تو تمہیں روکنا چاہیے، شراب پینا حرام ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر تمہارے والدین گناہ کا کام کر رہے ہو تو تم کو والدین پر حکم چلانا جائز نہیں ہے، تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے والد کو ہدایت دے کہ وہ گناہ سے رکے اور یہ گناہ کا کام نہ کرے۔ لیکن تم ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ کہ نماز پڑھو یا شراب چھوڑو ورنہ مارتا ہوں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کا عزت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کرے تو سلوک کرتا رہے۔ یہ نہیں ابا جان کو یہ نہیں کہے کہ نماز پڑھ نہیں تو شام کو کھانا بند کر دوں گا، یہ نہیں کہہ سکتے، سمجھ میں آیا نہیں؟ ہاں، تم سلوک کرتے رہو اور ان کو سمجھاتے رہو، مان لے ٹھیک ہے، ورنہ دعا کرتے رہو اور ہدایت کی دعا کرتا رہے۔ غرض کے ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ رکھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے۔ تیرا جی چاہے تو اس کی حفاظت کر اور تیرا جی چاہے تو اس کو ضائع کر۔ ماں باپ کا احترام کرو گے، باپ کی عزت کرو گے، باپ کے ساتھ سلوک اور ادب سے پیش آؤ گے تو جنت کا دروازہ تمہارا محفوظ ہے۔ اور اگر باپ کے ساتھ، بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس وقت دنیا میں تعلیم، تہذیب، تمدن وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن آج جتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، آج جتنا ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس زمانے کا بڑے سے بڑا کافر بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا اس زمانے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری میں، کہتا ہے کہ مجھے شرم لگی کہ لوگ مجھے مکہ والے کہیں گے کہ ابو سفیان جھوٹ بولتا ہے، ورنہ بادشاہ کو میں ایسی پٹی پڑھاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتا ہے۔ لیکن اس کو بھی شرم لگی کہ میں یہاں جھوٹ بولوں گا تو مکہ میں میرے لیے مشہور ہو جائے گا کہ میں جھوٹا آدمی ہوں اور میری بے عزتی ہوگی۔ اور آج جتنا جھوٹا اتنا اچھا،
آج اس کی اتنی ویلیو جتنا زیادہ وہ جھوٹ بولتا ہے، بڑا آدمی ہے۔ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ والدین کو برا بھلا مت کرو، والدین کو مار پٹائی وغیرہ مت کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے تعجب کیا، اور تعجب کرنے کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی بیٹا اپنے باپ کو، کوئی بیٹا اپنی ماں کو مار بھی سکتا ہے؟ یعنی اس زمانے میں بھی ماں باپ کا اتنا احترام تھا، اور کہنا تو نہیں چاہیے لیکن آپ بھی خود واقعات ہوں گے کہ تمہارے سامنے ہی فلانی جگہ پر بیٹا باپ کو مار رہا تھا، بیٹا ماں کو مار رہا تھا، اور یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، بہت سارے تمہارے خود کے واقعات ہوں گے۔ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہے، تو یہ مطلب ہے کہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا مت کہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ماں باپ کا اتنا احترام تھا۔ آج پڑھے لکھوں کے زمانے میں، آج ہمارا زمانہ بڑا کیا پڑھے لکھوں کا زمانہ کہا جاتا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ کہا جاتا ہے، سمجھ میں آئے نا، بہت آگے بڑھا ہوا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ماں باپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے کیا جاتا ہے، ماں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، باپ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، ہمارے سامنے۔ اس وجہ سے ابھی موقع ہے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ ماں بہت ہی زیادہ نرم دل ہے، باپ بہت ہی زیادہ شفیق ہے، اگر ابھی معاف کر لے معاملہ صاف ہے، ورنہ اگر معاف نہیں کیا اور کہیں جہنم میں پہنچ گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا زمانہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ایک صحابی، مرض الموت شروع ہو گئی، موت کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن صحابی سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کوشش کرتے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، جان نکلنے کی تیاری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان ہوئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی والدہ کو بلاؤ، والدہ کو بلایا گیا، والدہ کو پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، تو والدہ نے کہا کہ میں نے اس کی چاکری کی، خدمت کی، بڑا کیا، اور اب جب یہ نوجوان ہو گیا، دلہن آ گئی، تو وہ دلہن کے ساتھ وہ گلزندہ بنانے لگا، اور وہ میرا خیال نہیں کرتا، مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بڑی بھی معاف کر دے بیٹے کو، تو کہا کہ قیامت تک میں معاف نہیں کرنے والی ہوں، اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ بیوی کی مانتا رہا، میری مانی ہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور اس لکڑیوں میں آگ لگاؤ۔ اس بڑھیا نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوگا اس سے؟ تیرے لڑکے کو ہم آگ میں ڈالیں گے۔ کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تو وہ بڑھیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاف کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں دیکھ سکتی۔ ادھر ماں نے معاف کر دیا، ادھر منہ پر قفل تالا لگا ہوا تھا، وہ تالا کھل گیا،
اور وہ صحابی فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماں کی تکلیف، ماں کو تکلیف پہنچانا، ماں کی خدمت نہ کرنا، باپ کی خدمت نہ کرنا، بزرگوں اور دوستوں صحابہ کے زمانے کے ہی واقعات ہیں. اور آج تو یہ اتنے بڑھ گئے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ تمہاری برکت سے صورت میں لوگ سوچنے لگے ہیں کہ یہاں پر بھی بوڑھوں کا گھر ہونا چاہیے کہ جس میں بوڑھوں کو رکھا جائے، اس لیے کہ نوجوان بچے بچیوں کے لیے گھر میں بوڑھوں کے لیے جگہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روایت میں آیا کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے. تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے. ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے، والدین کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تیری جنت ہے یا جہنم ہے. اگر تم نے والدین کا حق ادا کیا تو وہ والدین تیرے لیے بمنزل جنت ہیں، تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے. اور اگر والدین کا حق ادا نہیں کیا، والدین کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، مارا پیٹا، برا بھلا کہا، یا یہ کہا کہ چپ بیٹھ تجھے کچھ معلوم نہیں، قرآن تو کہتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف بھی مت کہو. اور ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ والدین ہم سے کتنے خوش ہیں، وہ ہمیں خود سوچ لینا چاہیے. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہے یا جہنم، یا ان کی رضا جنت ہے. ماں باپ کو تم نے خوش کیا ہے، ماں باپ کو تم نے راضی کیا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے جنت ہے. اور اگر ماں باپ تم سے ناراض ہے اور ناراضگی جہنم ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف. بزرگوں اور دوستوں، کتنی بڑی حدیث میں ہمارے لیے فضیلت بتائی گئی. اگر کوئی بیٹا مطیع ہے، فرما بردار ہے، باپ کی بات کو مانتا ہے، باپ کا احترام کرتا ہے، باپ کی عزت کرتا ہے، باپ کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتا ہے، باپ کو خوش کرتا ہے. اگر یہ لڑکا جو اپنے باپ کو خوش رکھتا ہے، اگر یہ لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھے گا بھی، باپ کی طرف دیکھے گا بھی، تو صرف ایک دیکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا بتائیں گے. ایک مقبول حج بھی جو قبول ہو گئی ہو. ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرما بردار بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہے شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے والدین کی خدمت نہ کرنے والے یا والدین کا حق ادا نہ کرنے والے کان کھول کر سن لیں کہ وہ کتنا خراب کام کر رہے ہیں، کتنے برائی کے میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں، کر دیتے ہیں. قرآن میں بھی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو آدمی شرک کرے گا، مورتی پوجا کرے گا، شرک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو کبھی 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 معاف نہیں کرے.
ان کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہوں گے وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرو گے تو معاف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر والدین کی نافرمانی کی ہے، والدین کی نافرمانی کی ہے، والدین کی بے عزتی کی ہے، والدین کو ناراض کیا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں، مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تم نے والدین کو جو تکلیف پہنچائی تھی، والدہ کو تکلیف پہنچائی تھی، والد کو جو تکلیف پہنچائی تھی، اس کے بدلے میں مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں تمہیں تکلیف میں، مصیبت میں، آفات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بہت ساری دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں، بیماری آ گئی، اور کیا ہے، مصیبت آ گئی، یا اس کے علاوہ کیا ہے، مال میں نقصان ہو گیا، جان میں نقصان ہو گیا، اولاد کا انتقال ہو گیا، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ ماں باپ کی بے ادبی کی سزا کے طور پر ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر، جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر تم چلے گئے تو تیری ماں کی خدمت کرنے والا دوسرا کوئی نہیں، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، ان کو راستہ دکھلانے والا کوئی نہیں، ان کو ٹوائلٹ لے جانے والا کوئی نہیں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے حج میں جانا، ایسے آدمی کے لیے جماعت میں جانا، ایسے آدمی کے لیے پڑھنے کے لیے جانا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر، ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ جنت تو گھر میں ہی ہے، پھر باہر کہاں تلاش کرنے جا رہے ہو؟ ماں باپ کی خدمت کرو اور جنت کما لو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اگر باپ خوش اللہ خوش، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، باپ ناراض اللہ ناراض۔ لیکن اس میں ذرا سی تفصیل یہ سمجھ لیجئے کہ باپ ناراض کیوں ہے؟ باپ حق پر ہے، اس وجہ سے تم سے ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ لیکن حق پر تم ہو اور باپ ناحق پر ہے اور اس وجہ سے وہ ناراض ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اندھیر نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی تمہیں احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، اور یہ بھی بہت سی روایت میں اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے، حضرت شیخ نور اللہ مرکزو، ان کے سامنے بھی ہماری ساری حالتیں تھیں، فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے موجود ہونے کے وقت میں تو ماں باپ کا احترام نہیں کر سکے، ماں باپ کے موجود ہوتے وقت میں ماں باپ کی بے عزتی کر لی، لیکن اب ہمیں احساس ہوا ہے، اور ایسا کہ ابھی حدیث میں تمہارے سامنے گزرا کہ ہر گناہ کی سزا آخرت میں ہے، ہر گناہ کی سزا آخرت میں ہے، لیکن ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی پریشانی آتی ہے۔ ابھی حدیث تمہارے سامنے گزری۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ اس زمانے میں ہم نے ماں باپ کی بے عزتی کر لی اور ماں باپ کا ہو گیا ہے انتقام، اور یا دوسرے لفظوں میں اس وقت ماں باپ ہے نہیں اور اب ہماری آنکھ کھلی ہے، اب ہوتا ہے کہ ماں باپ کی بے عزتی نہ کرتے، ماں باپ کی خدمت کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اب تو ماں باپ مر گئے، اب کیا ہو سکتا ہے؟
لیکن یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہاں پر بھی عمل کا راستہ چھپایا ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے، الگ چھوڑ رکھا ہے، اور اب ان کے والدین موجود نہیں ہیں، والد کا بھی انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اب ان کو پتہ چلا کہ وہ جوانی کے جوش میں ہم نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا، ہمیں یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو، اگر کوئی آدمی اس کے والدین اس حالت میں مر گئے کہ تم والدین کی نافرمانی کرتے تھے، والدین کا احترام نہیں کرتے تھے، والدین کی عزت نہیں کرتے تھے، والدین کو راحت نہیں پہنچاتے تھے، ایسے وقت میں تمہارے والدین مر گئے، یعنی دوسرے لفظوں میں تم نافرمان اولاد میں شامل ہو گئے، اللہ کے نافرمان اولاد میں تمہارا شمار ہوگا۔ اور اب جب تمہاری آنکھ کھلی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے مطیع شمار ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ بیٹا افسوس کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، ماں باپ کے لیے توبہ کرتا ہے، ماں باپ کے گناہ کے معاف ہونے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے راستے میں پیسے صدقہ کرتا ہے اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرتا ہے، غرض کہ اگر اس قسم کی یہ چیزیں ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیٹے کی طرف سے ماں باپ میں جو کوتاہی کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے، اس مدد کی وجہ سے، اس صدقہ جاریہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کو نافرمان بیٹوں میں شمار نہیں کر دیں گے اور فرما برداروں میں شامل کر دیں گے۔ لیکن یہ کرنا پڑے گا۔ اب تمہیں جب پتہ چلا ہے تو اب تمہیں ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنی پڑے گی، ایصال ثواب کرنا پڑے گا، اور ماں باپ کے جو کوتاہی ہوئی ہے وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنی پڑے گی۔ ایک دوسری حدیث میں والد بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے والدین کے فلاں دوست تھے، ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ اگر والد نہیں ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والد کے جو دوست ہیں ان دوست کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تمہارے باپ کے دوست ہیں، اس وجہ سے تمہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا گویا کہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بہت تعلق تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال کی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعلق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو اتنا یاد کرتے تھے کہ میں بیوی ہونے کے ناطے مجھے یہ ہوتا تھا کہ اس میری شوق کو کتنا یاد کر رہے ہیں، حالانکہ وہ موجود نہیں۔ کبھی جانور یا گوشت کٹا ہوا ہوتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو جانتے تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر گوشت وغیرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ ہمارا باپ کے جو دوست ہوں ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی بھی ہمیں نصرت اور مدد کرنی چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، بارہا آپ لوگوں نے یہ مضمون سنا ہوگا، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میں نے بتایا کہ اس وقت زمانہ کہاں جا رہا ہے، حالات کیا ہو رہے ہیں، یہ آپ حضرات کے سامنے آ جانا چاہیے۔ اس وجہ سے میں نے آج کی تعلیم میں اس پر خاص طور پر زور دیا، اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کا احترام کرو، عزت کرو، اور بوڑھے ماں باپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اب تک بہت کچھ بول لیے، اب ذرا تسبیحات پڑھو، تمہیں بھی زیادہ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا